بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ رمضان شریف کے ہمارے خصوصی دروس اور اس سلسلے کا آج چھٹا درس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طبیعت کی کچھ ناسازی کی بنا پر درس لیٹ اپلوڈ ہونے کے لیے معذرت خواہ ہے، اور آپ سب سے التماس دعا ہے کہ اپنی عبادات کے بعد اپنی خاص دعاؤں میں بندہ حقیر کی صحت و سلامتی کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے درس کے دو ہی عنوانات ہیں۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے اللہ رب العزت کی ہر نعمت، ہر کرم نوازی، ہر فضل و احسان جو وہ ہم پہ کرتا ہے، ہماری پیدائش سے لے کے آخر تک، اور پوری زندگی میں جو ہم اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، غرض کہ ہر نعمت جن کا شمار ہی ممکن نہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تاکید جو آئی ہے روایات میں، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کے حوالے سے، یعنی استغفار کے حوالے سے تاکید کیا ہے، فوائد کیا ہے، اور اپنے آپ سے مذاق کرنے کے مترادف امام نے کس شخص کو قرار دیا ہے، اس کے اوپر مختصراً گفتگو کریں گے۔ تو یہ ہمارے دو عنوانات ہیں۔ سب سے پہلے شکر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے حوالے سے جو موضوع ہے، اس کے اوپر آپ کی خدمت میں کچھ احادیث معصومین پیش کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیت کا ذکر، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کہ جس میں کہا گیا کہ اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اور ایک اور آیت میں کہا گیا ایک جگہ پہ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ تو معلوم پڑا کہ قرآن کی روح سے شکر کرنا ہم پر واجب ہے، اور اس واجب کو ادا کرنے پہ اللہ تعالیٰ کا اس میں برکت دینے کا اور نوازنے کا وعدہ بھی ہے۔ تو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ضمن فرماتے ہیں کہ شکر تو نگری اور صبر و آزمائش کی زینت ہے۔ شکر کرنا تو نگری اور صبر و آزمائش کی زینت ہے۔ پھر جناب امیر کا ہی فرمان ہے کہ نعمت کا شکر مصیبتوں کے نازل ہونے سے امان ہے۔ پھر جناب مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خداوند عالم نے اپنی معصیت کے عذاب سے نہ ڈرایا ہوتا، تب بھی اس کی نعمتوں پر شکر کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی معصیت نہ کی جائے، یعنی انسان کا گناہ نہ کرنا، وہ کام سر انجام نہ دینا جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، یہ بھی اس کا شکر کے ضمن میں جناب امیر فرما رہے ہیں کہ اس کا تب بھی یہ تقاضا تھا، اگر اس نے ہمیں نہ ڈرایا ہوتا تو تب بھی اس کی نعمتوں کے شکر کے طور پہ ہمیں گناہوں سے رک جانا چاہیے تھا۔ یعنی مثال لے لیجئے کہ اگر کوئی عذاب کے حوالے سے سمجھے کوئی آیت نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا اس طرح کا کہ بھئی جو بندہ گناہ کرے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا، یا عذاب قبر کے حوالے سے جو بھی، تو پھر بھی شکرانے کے طور پہ ہی ہمیں اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے گناہ گاریوں سے رک جانا چاہیے تھا۔ یہ جناب امیر اس کا ایک فلسفہ سمجھا رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر جو کم از کم بات واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں کا ذریعہ نہ بناؤ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، جسمانی اعضاء، حواس خمسہ، یہ سب اس مالک کی، اس بادشاہ کی نعمتیں ہیں، تو ہمیں اس کو اس کی بات پھیلانے کا ذریعہ تو بنانا چاہیے، اس کا پیغام پھیلانے کا ذریعہ تو بنانا چاہیے، لیکن اس کی ناشکری اور گناہ گاریوں کا ذریعہ ان چیزوں کو نہیں بنانا چاہیے۔ اور اب اسی طرح آپ مادی وسائل کی طرف آ جائیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں گھر دیا ہے، بڑا گھر دیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی نشر و اشاعت، اس کے نبی کے فرمان کی نشر و اشاعت، قرآن کے فرمان کی نشر و اشاعت، اور آل نبی کی جو قربانیاں ہیں، جو ان کی سعی اور کوشش تھی معاشرے میں پیغام الہی پہنچانے کی، اس کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ نہ کہ یہ کہ ہمارے گھروں میں جناب پارٹیوں کے نام پر اور سالگرہوں کے نام پہ اور قسم قسم کے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی جائے، ناشکر۔ تو اس کا مطلب ہم نے جو اللہ رب العزت نے ہمیں جو گھر عطا کیا ہے، اس کو ہم نے اس کی ناشکریوں کا، اس کی اپنی گناہ گاریوں کا ذریعہ بنا لیا، نہ کہ اس کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح آپ موبائل لے لیں، آپ کوئی چیز لے لیں، کوئی ایسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی ہے، گاڑی، اسے آپ کوشش کریں کہ اگر اس کی راہ میں استعمال کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ہے تو اس کی جو منحرف راہ ہے، یعنی گناہ گاروں والی راہ ہے، اس میں بھی وہ چیزیں استعمال نہ ہوں۔
امام صادق علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ تمہارے ہر سانس پر تمہارے لیے اللہ کا شکر لازم ہے، بلکہ 1000 مرتبہ اس سے بھی زیادہ شکر کرنا لازم ہے ہر سانس کے اوپر۔ یعنی یہ جو ہم ایک تو اس کا سیدھا سیدھا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایک سانس جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، اس کے اوپر کہ ہماری سانس چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے توفیق توبہ بھی دی ہوئی ہے، ابھی سلسلہ اعمال نامے کی کتب کا کھلا ہوا ہے، ابھی رجسٹر کھلا ہوا ہے، ہم برائیاں مٹوا سکتے ہیں بخشش طلب کر کے، نیکیاں کر کے نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں، ایک تو یہ ظاہری ہے، ایک دوسرا یہ ہے کہ ہر سانس میں ہزاروں بار شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہزاروں سے اچھا رکھا ہوا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیری اس نعمت سے استفادہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں جس طرح آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب آل اللہ مقامہ نے اپنی سورہ مبارکہ حجرات کی تفسیر میں لکھا، خطاب کرتے ہوئے کہا جو نوجوان ان کے درس سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر تو اسی بات پہ آپ نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ماہ رمضان مقدس کی سعادت تمہیں تمہاری زندگیوں میں دیکھنی نصیب فرمائی، اس قدر بخشش والا مہینہ، اس قدر عنایات اور مہربانی والا مہینہ پھر ہمیں دیکھنا نصیب ہوا۔ تو قبلہ شرازی صاحب دستغیب لکھتے ہیں کہ جناب اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ممکن نہیں کہ ساری زندگی گزر جائے اور اسی ایک بات پہ اس کا شکر ادا ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ مبارکہ نمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی بھلائی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور سخی ہے۔ یعنی اگر ہم شکر کریں گے تو یہ نہیں اللہ پہ احسان چڑھا کے وہ شکر کرنے والا سٹائل نہیں جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں اکثریت کا ہوتا ہے کہ نیکی کا اہل بیت کو ماننا نیکی ہے، اہل بیت کے خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہونا ایک نیکی ہے، ہم پر فرض ہے، واجب ہے، لیکن ہم اس کو ادا کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے اہل بیت پہ کوئی احسان چڑھا لیا، معاذ اللہ جی، یعنی اب ان پہ شفاعت واجب ہو گئی۔ اب ہم نے مجلس حسین اپنے گھر میں کروا لی ہے یا شرکت کر لی ہے، مصائب حسین سن کے آنسو بہا لی ہیں، اب انہوں نے تو شفاعت کرنی ہے۔ یہی کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کے شکر کے حوالے سے کہ شکر الحمدللہ کہہ دیا ہے، بڑا کو احسان جتا دیا ہے، یعنی ادھر شکر کہا ادھر اسی اگلے لمحے اس کی اسی نعمت کو جس کی بابت اللہ تعالیٰ کی معصیت میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر سورہ مبارکہ یونس میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا صاحب فضل و کرم ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ناشکرے ہیں۔ اور یہ ایک اور جگہ فرمایا کہ پیدا ہی انسان ناشکرا ہوا ہے، یعنی انسان کی طبیعت فطرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر سورہ مبارکہ اعراف میں آواز دی کہ اے داؤد کی اولاد شکر کرتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے یقیناً تھوڑے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ شکر گزار بندے جو ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ پھر اسی طرح جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جسے شکر کی توفیق عطا ہوتی ہے وہ نعمت میں اضافے سے محروم نہیں رہتا، اور جسے استغفار کی توفیق عطا ہوتی ہے وہ بخشش سے محروم نہیں رہتا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک بندوں کی طرف سے شکر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، یہ فرمان ہے جناب امیر المومنین کا۔ کیا فرمان ہے؟ فرماتے ہیں کہ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہوتا ہے، وہی الحمدللہ جی شکر ہے جی بس۔ شکر کا جو اصلی مفہوم ہے وہ آئمہ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے، جیسے آپ کو آغاز درس میں بتایا کہ شکر کرنے کا جو اصلی اور حقیقی مفہوم ہے کہ جس چیز کی جس نعمت کی بارے میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اس نعمت کو اس کی راہ میں استعمال کیا جائے، یا کم از کم یہ پاسبل نہیں ہے تو اتنا کر لیجئے کہ اس نعمت کو اس کی ناشکری یا اس کے بتائے ہوئے منع کیے ہوئے راستوں کے استعمال میں کا ذریعہ نہ بنایا جائے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ پھر جناب امیر فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر حرام سے بچنا ہے، اور مکمل شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان کہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے کہ مالک خالق اس خدائے واحد اس رب العالمین کا کتنا بڑا احسان اور فضل ہے۔ یعنی آپ کسی ایک نعمت کو دیکھ لیجئے، آنکھ کو دیکھ لیجئے، کان، یہ بولنے کی قوت، یہ سوچنے کی طاقت، یہ دل، یہ دماغ، پھر ہمارے رشتے، ماں باپ، اولاد، گاڑی، بنگلہ، اس طرح کی، مطلب کہ آپ ہماری پیدائش سے پہلے سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب کسی ایک نعمت کو بھی آپ لے لیجئے، اس کے بارے میں ذرا سوچئے تو آپ خود اقرار کریں گے کہ ایسی 10 20 70 زندگیاں بھی کم ہیں کہ اس نعمت کا ہی ہم شکر ادا کر سکیں۔ 70 زندگیوں میں بھی ممکن نہیں، لیکن اس کا احسان اور فضل آپ نے دیکھا ہے کہ صرف ایک حدیث معصوم میں ہے کہ الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان جتنی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے کے مترادف،
یعنی اس مالک کا آپ احسان دیکھیں کہ صرف ہمارے الحمدللہ کہنے سے راضی ہو جاتا ہے اور ہمارے شکر کو قبول فرما لیتا ہے، اور جملہ جتنی بھی نعمات ہیں، جتنی نعمتوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں ان سب کے بارے میں تو یہ بھی دیکھیے، اس کے فضل کا، اس کی غفور الرحیمی کا ایک یہ بھی تو وہ دیکھیے کہ صرف الحمدللہ کہہ دینے کو کافی سمجھ لیتا ہے اور اپنے شکر کے طور پہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو میں نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت کا حوالہ دیا تھا، وہ آیت بھی سنتے جائیے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تم پر نعمت کی زیادتی کروں گا، یعنی بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی یقیناً پھر شدید ہے۔ پھر جناب امیر فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کا شکر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ شاکر ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ قانع ہو، جبکہ بدترین لالچی قسم کا انسان سب سے زیادہ کفران نعمت کرتا ہے، ہر چیز پہ ناشکری، ہر چیز پہ ناشکری۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں جو شخص لوگوں کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے وہی اللہ کا بھی سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے، یعنی جو لوگ اس کے ساتھ نیکی اور خیر کا معاملہ کرتے ہیں ان کا شکر جو ادا نہیں کرتا، وہی مولا علی سرکار والی بات جو آپ نے اپنے قول میں کہی کہ جو اپنے محسن کا ناشکر ہے وہ اللہ کا بھی ناشکر ہے، اپنے رب کا بھی ناشکر ہے۔ تو سید الساجدین بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھ نیکی، خیر اور بھلائی کا کام کرنے کے عوض کسی کا تم شکریہ ادا کرتے ہو تو در حقیقت تم اللہ کا شکریہ ادا بھی تبھی کر پاؤ گے جب تمہیں اس وسیلے کا، جس وسیلے سے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، جب تمہیں اس کا ادراک ہی نہیں، جب تمہیں اس کا، تو جب اپنے محسن کا شکریہ تم ادا نہیں کر سکو گے تو اپنے رب کا کیسے کر سکو گے؟ پھر اپنے رب کی نعمت کی معرفت کیسے حاصل کر سکو گے؟ تو یہ مختصراً نعمتوں کے شکر کے حوالے سے، یعنی شکر ادا کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب چلیے استغفار کے حوالے سے اس کی جو فوائد، اس کی جو تاکید ہے اور اس کے جو فوائد ہے، اور استغفار ہے کیا اور اپنے آپ سے مذاق کرنا کیا ہے، اس بابت تھوڑی سی گفتگو سماعت فرمائیے۔ سورہ مبارکہ النساء میں ارشاد رب العزت کہ جو شخص کوئی برا کام کرے، اپنے اوپر ظلم کر لے، پھر خدا سے مغفرت طلب کرے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مرغ ہے، مرغا، یہ تم سے زیادہ عقل مند قرار پائے۔ بیٹے نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ تو سحری کے وقت بیدار ہو کر اپنے رب سے استغفار کرے اور تم سوئے رہو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت استغفار ہے۔ پھر جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ استغفار کیا کرو کیونکہ خدا نے تمہیں استغفار کرنے کی تعلیم دی ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں وہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس مالک کی بخشش کے طریقے دیکھیے، بہانے سے ہماری بخشش کا سامان۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو صبح سے رات تک اسے مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اس دوران استغفار کر لے۔ اگر وہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، تو وہ گناہ اس کے نامہ مال میں نہیں لکھا جاتا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق 6 یا 8 گھنٹوں کا بھی وہ آتا ہے کہ اس دوران فرشتوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ دیکھ اگر میرا بندہ تائب ہو جاتا ہے، وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ غلط کر گیا اور معافی مانگتا ہے، تو پھر یہ نامہ مال میں نہ لکھو۔ یہ دیکھیے اس مالک کے آپ بخشش کے طریقے اور اس کی مہربانیاں، ایسے ہی تو نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ابتدا ہی اس رحمان الرحیم کے نام سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے، اس کی مہربانیوں کا آپ عالم چیک کیجئے۔ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی کچھ دیر صبر کر لو، ہو سکتا ہے میرا بندہ، اللہ کو تو پتہ ہے، بات ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی ہے یا فرشتوں کو بتانے کے لیے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہم تائب ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ صبر کر لو بھائی، لکھنے میں جلدی نہ کرو، میرا بندہ اگر استغفار کر لے تو پھر نہ لکھنا، میں نے معاف کیا اس کو۔ اسی طرح سورہ مبارکہ ہود میں کہا گیا کہ یہ اپنے پروردگار سے، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف پلٹو تاکہ وہ اچھے طریقے سے تمہیں مدت معین تک اس جہاں کی نعمتوں سے بہرہ مند کرے اور ہر صاحب فضیلت کو اسی فضیلت کے مطابق عطا کرے، اور اگر اس فرمان سے تم نے منہ موڑا تو مجھے تمہارے لیے بہت برے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ پھر سورہ مبارکہ ہود میں ہی کہا گیا کہ اے میری قوم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ آسمان سے بارش پہ ہم تمہاری طرف بھیجے اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ فرمائے، اور حق سے منہ نہ پھیرو اور گناہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ استغفار جو شخص کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر غم اور تنگی کے وقت اس کو نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ پھر جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ استغفار رزق میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ ایک استغفار کا طریقہ ہے جو الفاظ کی صورت میں ہمیں ادا کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا دوسرے جو استغفار روایات میں آئے ہیں۔ ایک استغفار کا طریقہ جو اصل ہے، جو حقیقی ہے، وہ ہے جو مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں بھی مرقوم ہے
کہ آپ نے کسی بندے کو استغفار کہتے سنا تو اس کے پاس گئے، اس کو ڈانٹا اور اسے کہا کہ خدا کے بندے معلوم بھی ہے کہ استغفار ہے کیا؟ پھر مولا کائنات بتاتے ہیں کہ استغفار یہ ہے یہ سارا بتا کے پھر اینڈ پہ کہتے ہیں کہ اب کہو استغفار۔ یعنی بتانے کا مقصد کیا ہوا جناب امیر کا کہ یہ صرف زبانی کلامی تک وہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ادھر سے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اب جب غیبت کر رہے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ یار یہ تو گناہ نے کبیرہ ہے، تو بندہ مطمئن یہ کہہ کے ہو جائے کہ یار چلو یہ کر لوں، یہ کام ڈال لوں، اس کے بعد یہیں بیٹھ کے کہہ دوں گا استغفر اللہ، تو یہ اس نے بہت ہی مطلب کہ گھاٹے کا سودا کیا ہے، بہت ہی الٹا مفہوم لے لیا اور بہت زیادہ ہی پلی لے گیا، بہت زیادہ نجائز فائدہ لے گیا اللہ تعالیٰ کی بخشش کا۔ یہ استغفار نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ اور اپنے آپ کے ساتھ مذاق کرنا کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص زبان سے تو استغفار کہتا ہے لیکن دل میں اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، تو وہ شخص ایسا ہی ہے جیسے اپنے ساتھ مذاق کرنے والا یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا۔ بھئی استغفار کا مطلب تو یہ تھا، یا وہ جو فرشتوں کو کہا گیا کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ استغفار، وہ یہ تھوڑی ہے کہ بھئی دیکھو صبر کرو، اگر یہ زبان سے استغفار کہہ دے اور اگلی دفعہ کا یہی ارادہ کرے کہ یہی کام دوبارہ ڈالوں گا اور پھر استغفار، تو پھر وہ استغفار نہیں ہے۔ استغفار وہ ہے، استغفار کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا اللہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے منع کیا تھا، واقعتاً منع کیا تھا، لیکن مجھے مجبور بھی نہیں کیا، یہ میں نے اپنے جان بوجھ کر گناہ گاری کا کام کیا ہے، میں شیطان کے ورگل، مجھے معاف کر دے، اور آئندہ احتیاط کرے اس بارے میں جتنا ممکن ہو سکے، وہ ہے استغفار۔ اور اسی کو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اس خطبے میں اس بات میں جو ایک بندے کو سمجھائی اس میں بیان کیا۔ امام علی رضا علیہ السلام سرکار بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بندہ استغفار تو زبان سے کہہ دے لیکن دل میں اس بارے میں پشیمانی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، بلکہ الٹا یہ سوچے کہ چلو نیکسٹ ٹائم بھی کام ڈال کے استغفار کہہ دیں گے، خیر معافی تو ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک تو دیتا ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پشیمانی کا، شرمندگی کا، ندامت کا ثبوت یہ ہوگا کہ وہی کام جس کی بابت اس نے اللہ سے معافی مانگی ہے اس کو اگلی دفعہ، اول تو ایک بندہ مومن سر انجام ہی نہیں دے گا، کوشش کرے گا نہ، لیکن اگر ہو بھی جائے تو وہ جان بوجھ کے کرنے والا نہ ہو، کیونکہ یہ نفس کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ، یاد رکھیے شیاطین کے ساتھ، یہ جہاد اکبر اس کو کہا ہی کہ اس لیے گیا ہے، یہ جو کشتی ہے، یہ جو ریسلنگ ہے جاری رہتی ہے، اس میں کبھی ہم نفس کے اس میں زیر ہو جاتے ہیں، کبھی نفس کو اللہ کی دی گئی طاقت اور مدد سے زیر کر لیتے ہیں، یہی ایک جنگ جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جب اسی خبیث لعین ابلیس نے کہا تھا کہ میں قیامت تک تیری مخلوق کو جو ہے جناب، یعنی اولاد آدم سے، اس کی جناب آدم سے جو دشمنی کا آغاز، وہ اولاد آدم پہ غصہ نکالتا ہے کہ میں ان کی اکثریت کو جہنم میں پکواؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ سن، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ بندے تیرے کہنے پہ آ کے جو برے اعمال کریں گے، جب تک ان کی بابت مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں۔ تو اس سنہری موقع کا، اس اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رحمت کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں دل سے پشیمان ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سب سے پہلے تو گناہ کو قبول کریں، اس کی تعویلیں پیش نہ کریں، حجتیں نہ نکالیں، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، اس مالک کو دھوکہ نہیں ہم دے سکتے جو نیتوں سے بھی واقف ہے۔ سب سے پہلے اقرار کیجئے کہ جی ہاں میں نے کیے گناہ، میں اقرار کرتا ہوں، میں اپنی گناہ گاریوں سیاہ کاریوں کا اقرار کرتا ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اے میرے رب تیرے آگے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر معافی کی درخواست پیش کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، اور اگلی دفعہ کوشش کریں کہ کم سے کم اس لعین خبیث کے ہم متھے چڑھیں۔ تو یہ مختصراً سا آپ نے سنا شکر اور استغفار کے حوالے سے، انشاءاللہ اگلے دروس میں مزید اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرض شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، نماز پنج گانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔